بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو یوٹیوب چینل کے پروگرام کتاب کہانی میں نوید مرزا آج دو ادبی جرائد کے حوالے سے تبصرہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ادبی جرائد آج ہی مجھے بذریعہ ڈاک موصول ہوئے ہیں اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے پروگرام میں ان کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی جائے۔ یہ پہلا جو ادبی جریدہ ہے سہ ماہی ادبیات اطفال ہے، بچوں کے ادب کا یہ ترجمان ہے ادبیات اطفال۔ یہ اس کا 14واں شمارہ ہے۔ اس کے نگران جناب ڈاکٹر یوسف خشک ہیں اور مدیر اختر رضا سلیمی، جبکہ معاون مدیر ریاض عادل ہیں، اور یہ پاکستان کے سب سے بڑے علمی و ادبی ادارے اکادمی ادبیات پاکستان سے شائع ہو رہا ہے۔ یہ سہ ماہی آپ دیکھیں اس اسکرین پر، سہ ماہی ادبیات اطفال اسلام آباد کا یہ 14واں شمارہ ہے۔ آج کے دور میں جب کہ بچوں کے ادب کی ترویج کرنے والے ادارے بہت کم رہ گئے ہیں، اکادمی ادبیات کا یہ قدم انتہائی احسن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی منظر عام پہ آئی ہے کہ اگلے سال 2021 میں سرکاری سطح پر پاکستان میں پہلی دفعہ ادب اطفال کانفرنس کا بھی انعقاد ہو رہا ہے، اور اس میں بھی ڈاکٹر یوسف خشک کی خصوصی شفقت، محبت اور محنت شامل ہے۔ موجودہ شمارہ جس میں ڈاکٹر یوسف خشک نے اداریہ لکھا ہے، اور اداریے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ادب اطفال کا شمارہ نمبر 14 آپ کے سامنے ہے۔ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ ہم آپ کے لیے دلچسپ، معیاری اور بامقصد ادب پیش کریں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں بچوں کے لیے لکھنے والے بہت سے اچھے ادیبوں کا کلمی تعاون حاصل ہے، جس کے باعث ہم اب تک اپنی کوشش میں خاصی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا اس شمارے کے مندرجات دیکھیں، اس کی فہرست پہ نظر دوڑائیں تو عقیدت میں حمد باری تعالیٰ ڈاکٹر عارف محمود ملک، اور نعت شریف امجد شریف، زندہ تحریریں کے عنوان سے عصمت چغتائی اور جمیل جالبی کی دو شاہکار تحریریں اس میں موجود ہیں، اور یہ نثر کے سیکشن میں، اور اسی طرح نظم کے حصے میں محمد حسین آزاد اور خاطر غزنوی، یہ جو ہمارے لوگ اس جہان میں نہیں ہیں ان کی تحریریں تھیں۔ اور اب اس طرف آئیے، جو موجودہ لوگ ہیں جو بچوں کا ادب تخلیق کر رہے ہیں، نظم کے حصے میں ضیاء الحسن ضیاء، اور ناچیز آپ کا یہ نوید مرزا، ادریس قریشی، سلطان کھاروی، محمد مشتاق حسین قاری، روبینہ ممتاز روبی، شہزاد شاہد شامل ہیں۔ اور کہانیوں میں آئیں تو نذیر امبالوی، علی اکمل تصور، ڈاکٹر طارق ریاض، نوشاد عادل، اسد بخاری، جاوید بسام، محمد ندیم اختر، روبنسن سیمویل گل، معظمہ تنویر، فہیم زیدی، محمد نعیم امین، محمد احمد رضا انصاری، مریم صدیقی، تسلیم شیخ، عمارہ فہیم شامل ہیں۔ عالمی ادب سے تراجم بھی ہیں، اور عربی زبان کا خصوصی گوشہ بھی ہے جس میں 4 کہانیاں ہیں، اور چاروں کہانیوں کے تراجم محمد فیصل علی نے کیے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت شمارہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس خوبصورت، معیاری اور ضخیم جریدے کی قیمت صرف 100 روپے رکھی گئی ہے۔ آپ یہ رسالہ خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں۔ ایک اہم اور بات یہ ہے کہ مجلس مشاورت میں ڈاکٹر افتخار کھوکھر، احمد حاتم صدیقی اور رضوانہ سید علی جیسے لوگوں کی شمولیت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے مکمل طور پر بچوں کے ادب کا ترجمان رسالہ بنانے میں ڈاکٹر یوسف خشک اور دیگر عملے کی خصوصی کاوشیں بھی شامل ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مجلس مشاورت کے جو افراد ہیں وہ بھی بچوں کے ادب کی بڑی شخصیات ہیں۔
جس سے ایک بہت اچھا ایک اثر پڑتا ہے دیکھنے والوں پر کہ انہوں نے کتنے منظم ہو کر اس رسالے کا سارا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے۔ اب دوسرا جو رسالہ ہے وہ بھی آج ہی کے دن موصول ہوا ہے، ماہنامہ تخلیق، جس کے مدیر سونان اظہر جاوید ہیں۔ تخلیق کے بارے میں کون نہیں جانتا، یہ دسمبر کا شمارہ ہے، یہ بھی آج ہی ملا ہے۔ تخلیق کا آغاز کرنے والے اظہر جاوید صاحب اپنے عہد کے نہ صرف بہت بڑے شاعر تھے بلکہ بہت بڑے مدیر بھی تھے۔ انہوں نے تخلیق کے ذریعے ایک نسل کی تربیت کی ہے، بہت سے لوگوں کو متعارف کروایا اور ساری زندگی تخلیق کے ذریعے ہی وہ متعارف رہے، خود بھی متعارف رہے اور دوسروں کو بھی متعارف کیا۔ انہوں نے تخلیق کا 51 سال اب ہو چکا ہے، انہوں نے تخلیق کے لیے اپنا زندگی، یعنی کہ یہ سمجھیں کہ ساری زندگی انہوں نے اسی رسالے کے ساتھ بسر کی ہے۔ تخلیق کا ان کی وفات کے بعد یہ رسالہ ان کے بیٹے سونان اظہر جاوید بڑی خوبصورتی سے چلا رہے ہیں۔ موجودہ شمارہ جو کہ دسمبر 2020 کا شمارہ ہے، اس میں پہلی بات کے عنوان سے سونان اظہر جاوید صاحب نے اس کا اداریہ لکھا ہے، اور اس کی ترتیب میں آئیں تو اس میں حمد، نعت اور گوشائے رشید امجد خاصے کی چیز ہے۔ اس بار کے تخلیق ایوارڈ جو ہے وہ رشید امجد صاحب کو دیا جا رہا ہے، جو افسانے کی دنیا کے بہت بڑے نام ہیں، اور مضامین ہیں، منظومات ہیں، افسانے ہیں، غزلیں ہیں، کند مقرر ہے، اور موسیقی کے حوالے سے ملکہ ترنم نور جہاں پر ڈاکٹر امجد پرویز کا ایک خوبصورت مضمون شامل ہے۔ خاکہ نگاری اظہر غوری، ادبی قبیلے کا صوفی شہباز انور خان نے ان کا خاکہ لکھا ہے۔ اس میں جائزے ہیں، کالمی جائزہ ہے، تجزیاتی مطالعہ ہے، طنز و مزاح ہے، پنجاب رنگ ہے، سرائکی گوشہ ہے، اور پروفیسر فیصل شہزاد کے تبصرے ہیں، اور پروفیسر آغا محمد جلیل الرحمن کے حوالے سے ہے۔ انجمن خیال میں لوگوں کے خطوط ہیں، اور تخلیق کو موصولہ رسائل و کتب کی ایک فہرست ہے۔ یہ رسالہ جو ہے یہ دسمبر 2020 کا شمارہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی آپ زر سالانہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 2000 روپے سالانہ میں آپ کو یہ رسالہ گھر بیٹھے حاصل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس بار تخلیق رسالے کے ساتھ ساتھ سونان اظہر جاوید صاحب نے سب دوستوں کو جن کو پرچہ بھیجا ہے یہ ماسک بھی پرووائڈ کیے ہیں، اور یہ ایک بڑی ان کی محبت کی بات ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے دوستوں کو سینیٹائزر دیا تھا اور اس دفعہ یہ ماسک دیے ہیں۔ یہ موجودہ حالات میں جب کرونا سر چڑھ کر دوبارہ بولنے لگا ہے، یہ ان کی ایک ادب دوستی کے ساتھ انسان دوستی کی بھی ایک عمدہ مثال ہے۔ تو آج کے یہ 2 رسالے جن پر تبصرہ کیا گیا، ادبیات اطفال اور تخلیق، آپ خود بھی پڑھیں اور دوستوں کو بھی پڑھنے کی دعوت دیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان نوید مرزا کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔